تھائی لینڈ، جس کا آفیشیل نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے، تھائی لینڈ کے معنی ہے آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ ملک تاریخ میں کسی کا غلام نہیں بنا۔ اس ملک کا پورا نام سیام ہوا کرتا تھا۔ تھائی لینڈ ایک آئینی سلطنت ہے، کبھی جمہوریت اور کبھی فوج اقتدار میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ موجودہ حکومت مکمل طور پر فوج کے زیر اثر ہے اور اقوام متحدہ کو تھائی فوج سے فی الحال جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ تھائی لینڈ میں بادشاہ سلامت کو اوتار سمجھ کر پوجا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں عورتیں بھی مردوں کی طرح تمام شعبوں میں مصروف عمل ہیں، روزمرہ کے کاموں کے لیے بائک استعمال کرتی ہیں اور مارکیٹوں میں دکانوں میں کام کرتی ہیں۔ دکانوں میں عورتیں اپنے روایتی لباس نکر اور شرٹ میں نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ کچھ عورتیں سخت دھوپ میں روڈ کے کام کی تعمیر میں بھی مصروف نظر آتی ہیں۔ تھائی لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہلکا سا جھک کر دھیما سا مسکرا کر اپنے محسوس تھائی سٹائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے یوں اتفاق سے ملیں گے جیسے برسوں کا یارانہ ہو۔ تھائی لینڈ جنوبی مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت کہلاتی ہے۔ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک ہے اور یہ ملک کا سب سے گنجان آبادی والا شہر بھی ہے۔ 1500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے اس شہر کی آبادی 10 ملین ہے۔ بینکاک نے دنیا بھر کے سیاحوں کا پسندیدہ ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے لندن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سیاحتی مقامات کی درجہ بندی کے مطابق تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک اس سال دنیا کا پسندیدہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر بالترتیب لندن، پیرس اور دبئی ہیں۔ بینکاک پوری دنیا میں خریداری کے لیے مشہور ہے۔ جن ممالک کی کرنسی مضبوط ہے ان کے لیے تو تھائی لینڈ بہت سستا ہے۔ ہمارے ہاں سے جب لوگ بینکاک جاتے ہیں تو سکمویت کے علاقے میں رہائش اختیار کرتے ہیں، جو خریداری کے تمام اہم مراکز کے قریب ہے۔ یہاں سفر کرنے کے لیے سب وے، بسز، ٹک ٹک اور ٹیکسی سروس دستیاب ہیں۔ سب وے اور بس سستی ہیں، ٹک ٹک اور ٹیکسی قدرے مہنگی ہیں۔ بینکاک سے 850 کلومیٹر دور پھوکٹ نامی ایک جزیرہ ہے جو غیر ملکی سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ پھوکٹ اپنے صاف پانی کے جزیروں کے لیے مشہور ہے۔ تھائی مندروں میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ جوتے اتار کر مندر میں داخل ہوں، باپردہ لباس پہنیں اور اپنے کندھوں اور ٹانگوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ خاموش رہیں اور اونچی آواز میں بات کرنے سے پرہیز کریں۔ خوبصورتی کسی کے نام پر رجسٹرڈ نہیں اور نہ ہی حسن کا کوئی لائسنس ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے تھائی لینڈ کی کچرا چننے والی ایک عام سی لڑکی جو اب تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن گئی ہیں۔ 17 سال کی ہنیتا فینسنگ نے جب حسن کا مقابلہ جیتا تو لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوڑا چنتی تھی۔ دوستو، بینکاک کئی وجوہات کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ شائع شہوت سر فہرست ہے۔ آسٹریلیا اور یورپ کی منازل کے لیے تھائی ایئر لائن کی پروازیں بینکاک کے راستے جاتی ہیں۔ بینکاک کی سب سے مشہور مارکیٹ چٹوچک ویکینڈ مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ میں مختلف اشیاء کے 15,000 سٹال ہیں۔ یہاں روزانہ 2 لاکھ سیاح وزٹ کرتے ہیں اور یہ مارکیٹ ہفتے میں صرف 2 دن، ہفتہ اور اتوار کو کھلتی ہے۔ لومینی پارک۔ بینکاک کا لومینی پارک اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نیو یارک کا سینٹرل پارک۔ یہاں آپ شہر کے شور و گل سے بچ کر سکون کے کچھ پل گزار سکتے ہیں۔ بینکاک نیشنل میوزیم۔ اگر آپ تھائی آرٹ اور تاریخ سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بینکاک نیشنل میوزیم کا دورہ کرنا مت بھولیں۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے۔ محترم ناظرین، یوں تو تاریخ بہت پرانی ہے لیکن 11ویں صدی میں تھائی لوگ جنوبی چین سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ 1346 میں یہاں سیام سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور دارالخلافہ ایوبیہ بنا۔ سیام بادشاہت 1767 تک قائم رہی۔ دوستو، اگر اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو اس ملک کی آبادی 6 کروڑ 90 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 5600 افراد آباد ہیں۔
کا سب سے بڑا مذہب بدھزم ہے جو ملک کی آبادی کا 94% ہے۔ یہاں اسلام 5% ہے، 1.17% مسیحیت کے ماننے والے ہیں۔ اس کا رقبہ 5,13,120 اسکوائر کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا 50واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی 52% آبادی شہروں اور 48% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ملکی تاریخ کے لحاظ سے 1000 افراد کے لیے 1 ڈاکٹر اور 2 بیڈ دستیاب ہیں، اور ملک میں 5 لاکھ کے قریب ایڈز کے مریض بھی ہیں۔ تھائی لینڈ کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +66 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نام .th ہے۔ اس کی آفیشیل لینگویج تھائی ہے جو ملک کی 90% آبادی بولتی ہے۔ اس کے علاوہ برمی اور ملائی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ اس کی کرنسی تھائی بات ہے جو پاکستانی 5.31 روپے کے برابر ہے۔ اگر اس کی معیشت کی بات کی جائے تو تھائی معیشت دنیا کی 20ویں بڑی معیشت ہے۔ اس کی معیشت میں سب سے بڑا کردار سیاحت اور جسم فروشی کا ہے۔ اس کا سالانہ GDP $455 بلین ہے۔ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے۔ تھائی لینڈ میں 101 ایئرپورٹ ہیں، 19 ایئر لائنز، 270 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔